جب تو میدان میں چلے گا فرمایا بہن جانا تو پڑے گا ہی، کیونکہ میں ظالموں سے کسی حال میں سودا نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دور کی کہانی ہے جب بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوا کرتا تھا۔ آج تو عشق ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، ہر کوئی اپنے لیے زندہ رہتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ وہ حسین کی بہن زینب تھی، رو کے کہنے لگی بھائی یہ کام مجھ سے نہ کروا، لیکن فرمایا نہیں، میری خواہش ہے کہ میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے تلوار دے۔ بہن زینب نے تلوار پکڑائی، آخری بار حسین اپنی بہن کے گلے لگ رہا ہے۔ بی بی رباب اور شہربانو بیٹھی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے حسین آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے اے میری شریف حیات، اے میری بیگم صاحبہ، بڑھاپے تک تو نے میرا ساتھ دیا کہ آخری بار مجھ کو گلے نہیں لگاؤ، کہ آخری بار مجھ سے گلے نہیں لگو گی؟ بی بی رباب اس کی گود میں ایک 1.5 ماہ کی ایک بیٹی، چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ، تاریخ مکہ المکرمہ اس کا نام فاطمہ، اپنی اماں کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اس 1.5 ماہ کی بچی اس کو یوں زینب کو دیا یا لٹایا زمین پر، یہ تو مجھے کتابوں میں نہیں ملا، البتہ اس کو اپنے سے الگ کیا، اتنی بات تاریخ رجحان میں مل گئی مجھے۔ بہرحال پھر اٹھ کے آئی، آخری بار اپنے شوہر کو گلے لگا رہی ہے، آخری بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ بی بی رباب اور بی بی شہربانوں کے سر پر یوں ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ حسین کہہ رہا ہے دیکھو آج کے بعد تمہیں میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اب چھوٹی بیٹی سکینہ جس کو تم کہتے ہو، عربی کتابوں میں اس کا نام سکینہ آیا ہے، قریب آئی بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ بٹیا سکینہ 4-5 سال کی معصوم سے بیٹی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بیٹی آج کے بعد تیرا بابا نظر نہیں آئے گا، آج کے بعد تیرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہوگا، آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، بیٹی تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تو صبر کرنا، انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب۔ رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دیا کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کے چہرے کو چوم رہے ہیں، بیٹی سکینہ آج اپنے بابا حسین کے سینے سے لگ کر آخری بار رو رہی ہے، بی بی رباب آج اپنے شوہر کے گلے سے لگ کر آخری بار رو رہی ہے، بی بی شہربانو آج آخری بار اپنے شوہر کا دیدار کر رہی ہے۔ ہاں بہن زینب رو کے کہنے لگی بھائی ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جاتے ہو؟ فرمایا اے بہن میں تجھ کو اسی کے سہارے پر چھوڑتا ہوں جس کے سہارے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑا تھا۔ ہاں وہی اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جاتا ہوں، هو الذی یطعمنی ویسقین فاذا مرضت فهو یشفین۔ وہی اللہ تجھے کھلائے گا بھی، تجھے پلائے گا بھی۔ پھر اچانک آ کے حسین کھڑے ہو گئے، بہن زینب کو قریب کیا۔ اس بات کو امام الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں نقل فرمایا۔ بہن زینب سے کہا اے بہن زینب دیکھ، ایک میری چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ 1.5 ماہ کی ہے، یہ چھوٹی بیٹی سکینہ یہ 4-5 سال کی ہے۔ اے بہن زینب میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جس دن سے یہ سکینہ جاننے والی ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی اس کو نیند بغیر میرے سینے کے نہیں آئی ہے، جب تک کہ بابا کے چھاتیوں پر نہیں لیٹتی یہ سوتی نہیں ہے۔ بہن زینب آج کے بعد اس کو بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ بہن زینب میں اپنی سکینہ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، تم اسے تھپکیاں دے کے سلانا، تم مجھے لوریاں دے کے سلانا، ہاتھ پکڑا کر میرے ہاتھ پر وعدہ کرو کہ تم میری سکینہ کا خیال رکھو گے اور میری سکینہ کی حفاظت کرو گے۔ بہن زینب آج رو رہی ہے، آج سارے خیمے میں سناٹا ہے۔ یہ علی الاشکر کے بعد یہ بادشاہ حسین، یہ 3 دن کا شیر حسین، 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین آج میدان کربلا میں 30,000 کے لشکر جرار سے تنہا مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ جا کر کے سب سے پہلے خیمے سے نکلا، دلدل نامی گھوڑے پر سوار ہوا اور ذوالفقار نامی تلوار ہاتھ میں لی، سب سے پہلے میدان میں گیا اور حسینی جذبے کے ساتھ ایک خطبہ دیا ہے۔ یہ ایسا خطبہ تھا جس نے کوفیوں کو بھی رلایا تھا، یزیدیوں کو بھی رلایا تھا۔ حضرت حسین فرمانے لگے اے کوفیوں بتاؤ کیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا؟ ہرگز نہیں، تم نے مجھے بلایا تھا۔ اے مالک بن شبیر دیکھ تیرے نام کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، اے عمر بن سعد دیکھ تیرے نام کا خط میرے پاس موجود ہے، اے محمد بن اشعث دیکھ تو نے بلایا ہوا ہے۔ ہاں ایسی منزل جوشن منافق
قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا میری اولاد کو قتل کر کے تیرا پورے طور پر پیٹ نہیں بھرا؟ اے کوفہ والوں، اے ظالموں، میں تمہیں بتاتا ہوں اس زمین کے اوپر اللہ کے آسمان کے نیچے میرے علاوہ دوسرا اور کوئی اللہ کا نواسا موجود نہیں ہے۔ اے لوگوں، صرف میں ہی نبی کا نواسا بچا ہوں۔ کیوں میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان کوفیوں پر کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ آواز آئی، حسین میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے، یا تو بیعت کا اعلان کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا، پھر میرے نانا نے میرا نام حسین رکھا تھا اور تاریخ گواہ ہے حسین سر کٹا دیتا ہے، ظالم سے کسی بھی حال میں سودا نہیں کیا کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 30,000 کی فوج نے حملہ کیا، حسین کی تلوار چلتی رہی، نہیں رکی۔ جوان بیٹے کی لاش حضرت حسین کی ہمت نہیں توڑ پائی۔ معصوم سے علی الاصغر کی شہادت دیکھ کر حضرت حسین کی تلوار نہیں رکی۔ تمام کے تمام بنو عقیل، بنو سعد، بنو تمیم کے تمام اصحاب، حضرت بلال بھی شہید ہو گئے، حضرت ہلال بھی شہید ہو گئے، حضرت سرنامہ بھی شہید ہو گئے، یزید ابن مسبق بھی شہید ہو گئے، یزید ابن زیاد بھی شہید ہو گئے۔ آئے غداروں، ہمیں غدار کہنے والوں، ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم حسین کو نہیں مانتے۔ ارے ہم کربلا کے ایک ایک شہید کا نام جانتے ہیں، تم بتاؤ کتنے کربلا کے شہیدوں کے نام جانتے ہو؟ ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ تم حسین کو نہیں مانتے، جبکہ حسین کے کام کو زندہ ہم نے کیا، حسین کے نام کو زندہ ہم نے کیا، حسین کے مشن کو زندہ ہم نے کیا، حسین کے تمام اصحاب کا تذکرہ ہم نے اپنے جلسوں میں کیا۔ تم نے صرف دو ہی نام رکھے، حسن اور حسین۔ ہم بلال کو بھی یاد کریں، وہ بلال صحابی رسول بلال نہیں، ان صحابی رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے 41 سال کے بعد یہ کوفہ کے دوسرے بلال ہیں جو حضرت حسین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ تاریخ جرجان جلد نمبر 26 صفحہ 144، یہ بلال وہ ہیں جو کوفہ کے تھے اور حضرت حسین کی طرف سے لڑ رہے۔ اب کوئی باقی نہیں بچا، حضرت حسین کی تلوار چلتی رہی۔ ایک وقت آیا حضرت حسین کی تلوار رک گئی۔ کیوں؟ ڈر کی وجہ سے نہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، دن جمعے کا تھا، حضرت حسین جو کہ مسافر تھے، جمعہ فرض نہیں تھا، ظہر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، عصر اور ظہر یکجا بالکل مل چکے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے، حضرت حسین نے فرمایا، اے ظالمو ذرا ٹھہرو، مجھے اجازت دو، نماز تو پڑھ لے دو۔ ایک آواز آئی، حسین تیری نماز تو ہوتی کوئی نہیں۔ ارے ظالموں، جن کے صدقے میں نماز آئی ہے، اگر ان کی نہیں ہوتی تو بتا کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا، ہم پھر بھی نماز پڑھیں گے۔ کہا ہم نماز کی حالت میں بھی کوئی رعایت نہیں برتیں گے، تمہیں قتل کریں گے، تم پر تیر چلائیں گے، وار کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا، جو مرضی آئے کرو، نماز تو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پانی تو کوئی تھا ہی نہیں، کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، تیمم کر کے وضو کیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پہلے ہی سجدہ کیا تھا کہ ادھر سے ذوالعال شریف کم بخت نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا۔ حسین بادشاہ یوں میری طرف دیکھنا، یہ دیکھتے ہیں، ادھر سے مالک بن شبیر دوسرا تیر مارتا ہے۔ اب سارے کے سارے لوگوں نے آ کر کے حضرت حسین کو گھیر لیا، حضرت حسین تڑپنے لگے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آگے بڑھے، سر کاٹے۔ ادھر سے شمر ذی روشن، وہ محمد بن اشعث سے کہہ رہا ہے، وہ عمر بن سعد سے کہہ رہا ہے، وہ مالک بن شبیر سے کہہ رہا ہے کہ تم تلوار کا وار کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر شمر ذی روشن یہ قریب آیا، اس نے حضرت حسین کے سینے پر یوں اپنے گھٹنے رکھے، حضرت حسین نے یوں آنکھیں کھولی اور تڑپتے ہوئی کہا، تیرا نام کیا ہے؟ دیکھو بھوکا شیر ہے، پیاسا شیر ہے، 3 دن کی بھوک نے تڑپایا ہوا ہے، جسم لہو لہال ہے، 100 سے زائد زخم ہے، ہاں 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے بدن کے اوپر ہے، بدن چھلنی ہے، لیکن پھر بھی آواز میں شیر جیسی گراہٹ ہے۔ کہتا ہے تو کون ہے؟ شمر نے کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا اپنا کرتا اٹھایا، یہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم نے سچ کہا تھا،
قاتل ہے، تو ہی میرے قتل کا ذمہ دار ہے۔ تمر دل روشن کو غصہ آیا، تلوار ماری، بادشاہ حسین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حسین کے جسد اطہر کے اوپر، جسد خاکی کے اوپر، لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، نیزے میں یوں سر کو لگایا گیا، ڈھول ڈپاکے کے ساتھ یوں گلیوں میں گھمایا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں جلوس کس نے نکالا تھا؟ جو حضرت حسین کا جلوس کس نے نکالا تھا؟ تماشا کس نے بنایا تھا؟ خوشیاں کس نے منائی تھی؟ یہ یزیدیوں نے کیا تھا یا حسینیوں نے کیا تھا؟ اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ قتل ظالموں نے کیا، ہتھیار تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیے، قاتل تم بن گئے۔ ہاں کیا منہ دکھاؤ گے رسول پاک کو میدان محشر والے دن؟ اگر حسین کے نانا جان نے پوچھ لیا کہ اپنے ابا کی وفات پر تو نے غم منایا تھا، اماں کی وفات پر 2 دن چولہا نہیں جلا تھا، کیا دشمنی تھی میرے نواسے حسین سے؟ اس کی شہادت والے دن ڈھول بجایا، جلوس نکالا، تماشا کیا، ادھر ادھر ڈیزے کے اوپر تماشا کیا، ڈانس کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بتا، ہم اور آپ کو جواب دے پائیں گے؟ نہیں جواب آئے کوئی دے پائیں گے، بس آواز آئی، ہی جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ ان بدبختوں کو، آؤنگے وہ جہنم میں دھکیل دو۔ اللہ جرم کیا ہے؟ آواز آئے گی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے توبہ کر ڈالو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر یزید کو پتا چلا، اس نے بڑے جشن کا اعلان کیا، حکم دیا کچھ دن عبداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ میں رہیں، ہاں کوفہ میں رہیں، اس کے بعد میرے پاس مدینہ لے آیا جائے۔ ہائے ہائے، پھر کیا ہوا؟ میرے نبی کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، میرے نبی کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، معصوم سی سکینہ کے گلے میں رسی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیاں باندھ دیا گیا، بہن زینب کو قید کر لیا گیا۔ ہائے، آج آل رسول کو قید کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہماری ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، سنکھوں نہیں، 10 سنکھ نہیں، پدم نہیں، 10 پدم نہیں، آگے گنتیاں، برلینین جتنی بھی ہیں، گنتیاں ختم ہو جائیں، ہماری بیٹیاں حضرت سکینہ کی ایک آنسو پر قربان، حضرت زینب کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ آل رسول ہے، یہ حسین کی شہزادیاں ہیں، یہ نبی کا گھرانہ ہے، آج ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ ہاں جس دن قید کیا گیا اور جس دن پورے پاؤں پر حضرت حسین کا سر نیزے پر چڑھا، بہن زینب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بہن زینب روئی ہے، بہن زینب روئی ہے۔ اس دن ایک نوحہ کہا ہے، ایک ایسا نوحہ کہا ہے جس کو سن کر آسمان بھی رویا تھا، زمین بھی روئی تھی، پہاڑ بھی لرز گئے تھے، آسمان بھی تھرایا تھا۔ بہن زینب نے جب اپنے بھائی حسین کا سر نیزے پر دیکھا تو رو کر کے کہنے لگی، اعلیٰ حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطعا العادا وبناتک سبایا فزریتک مقتلا۔ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حسین بالعرا، آج میرا حسین بڑا ہو گیا ہے، آج میرے حسین کی بارات ہے، مزمل فی الدماء، گھوڑا دولہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، آج میرے حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، مقطع العادا، دولہا پھولوں کا ہار پہنتا ہے، آج میرے حسین نے اپنی پوٹیوں کا ہار قربانی کے دھاگے میں پہن کر پھرو کر پہنا ہوا ہے۔ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، آپ کی شہزادیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، آپ کے گھر کی شہزادیاں جو امت کی سب سے پاکیزہ بیٹیاں ہیں، آج ان کو قید کر لیا گیا۔ یا رسول اللہ، وَزَرِيتُكَ مُقَتَّلَا، آپ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، آپ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا، آپ کے علی اصغر کو قتل کر دیا گیا، آپ کے حسین، اس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس حسین کو قتل کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ، وہ حسین جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے، ہاں سیدہ شباب اہل الجنہ
जन्नती हसन अल हुसैन, हसन अल हुसैन। जन्नत में नौजवानों के सरदार हसन हुसैन होंगे। आज देखो उसके बदन पर घोड़ों को दौड़ाया जा रहा है। आप तुम्हारे बादशाह हुसैन के सर नेज़े पर है। या रसूलल्लाह, जिस हुसैन की होठों को आप चूमा करते थे, आज उस गर्दन को काट दिया गया। या रसूलल्लाह, जिस हुसैन को आपने अपनी जुबान मुबारक पूरे पांव पर प्यास की हालत में चुसाई थी, उस हुसैन का सर धड़ से अलग कर दिया गया। फज़रीतु का मुक़त्तला, या रसूलल्लाह, आपके तमाम ज़ुर्रियत को खत्म कर दिया गया। ये ऐसा लोहा था जिसने कूफी औरतों को भी रुलाया, कूफे की औरतों को भी रुलाया, मर्दों को भी रुलाया। हाँ हाँ, जिस दिन जालिम भी रोए हैं, हाँ हाँ, वो बना तू का सभाया। क्या हुआ? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आए मुसलमानों, ये आले रसूल है जिसका पाकीज़ा मुक़द्दस खून आज बहाया जा रहा है। हुसैन ने हमें ये बताया, हुसैन की बेटी ने हमें बताया, हुसैन की बीवी ने हमें बताया, कुछ भी हो जाए किसी हाल में भी जालिम के सामने सर नहीं झुका। हुसैन के खेमे को लूट लिया गया। ये लूटा फिटा काफिला उस दिन अब्दुल्ला बिन ज़ियाद के पास कूफे में रहता है। फिर उसके बाद वो दमिश्क मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। दोपहर का वक्त है, कम वक्त यजीदी मलऊन जब लेकर के चलते हैं, प्या पानी खत्म हो गया। दूर जाकर के खेमा ने सब किया, अपने अपने खेमे छाँव में लगाए। कम वक्त यजीदियों ने रसूलुल्लाह की शहजादियाँ जो बेड़ियों में कैद थी, इनके खेमे धूप में लगाए गए। हाँ, बीबी सुकैना छोटी सी थी, अपने खेमे से निकली, धूप बहुत तेज लगी, बेचारी थकी हुई थी, दिल भी जख्मी है, बदन भी जख्मी है, पैरों में छाले पड़े हुए हैं, सब दिल भी हो रहा है। हम तो ज्यादा से ज्यादा आंखों से आंसू आ सकते हैं। सुकैना का तो दिल रो रहा था, ज़ैनब का तो दिल रो रहा था, बीबी रुबाब तो दिल से रो रही थी। फिर क्या हुआ? बीबी सुकैना एक छांव की तलाश में दूर एक पेड़ नजर आया, झाड़ियों में अपने खेमे से निकली, फूफी से नहीं बताया, जा करके उस खेमे में जाकर उस खेमे से निकलकर उस झाड़ी के करीब पेड़ की छांव में मिट्टी की चादर पर लेट गई, मिट्टी की तकिया बनाकर। आज उसे बाबा हुसैन की छाती नहीं मिली है, लेकिन इतनी थकी है फिर भी उसे नींद आ जाती है। थोड़ी देर के बाद यजीदी काफिला फिर आगे को रवाना हुआ। हत्या हुसैन का सर, एक तारीख की किताब में मैंने पढ़ा, हुसैन का सर जिस नेज़े में था उसको जालिमों ने जमीन में यूं लगाया हुआ था ताकि पानी पी ले। पानी पी के फिर जब उठाना चाहते हैं खेमे को लेकर के, अब वो नेज़ा नहीं निकल रहा। बड़ा हैरान परेशान, बड़ी ताकत लगाई, नेज़ा जमीन से नहीं निकला। ये किस्से नहीं है, कहानियां नहीं है, पर ये तारीख है जुर्जान, उसमें ही वाक़या मिल जाएगा। ये मौजज़ा था सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। फिर क्या हुआ? वो खेमे से वो खेमा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नेज़ा नहीं निकल रहा। ज़ैनब के पास मुकम्मल मलऊन आए, बहन ज़ैनब क्या हुआ? खेमा ने ये नेज़ा नहीं निकल रहा, हुसैन का सर आगे जाने को तैयार नहीं है, क्या बात है? बीमार ज़ैनुल आबिदीन जो 12, 13, 15, 16, 17, 18 कई अक़वाल है, 18 साल के थे, कहने लगे, बहन ज़ैनब ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन क्या बात है भतीजे, क्या बात है, आगे क्यों नहीं बाबा का सर जा रहा? ज़ैनुल आबिदीन ने रोते रोते कहा, ऐसा लगता है बाबा की आंखों का कोई तारा काफिले से छूट गया है, कोई बाबा का दुलारा रह गया है, इसलिए बाबा का सर आगे नहीं जा रहा है। जाइए आप खेमों में जाकर के तलाश कीजिए, कहीं कोई काफिले वाला छूट तो नहीं गया है। ज़ैनब जाकर के नाम ले लेकर के पुकारती हैं, सब लब्बैक कहते हैं। जब सुकैना का नाम लेती हैं तो उनके खेमे से कोई आवाज नहीं आई। जब झांक के देखा सुकैना नहीं है, ज़ैनब बड़ी परेशान हुई, घूमने लगी उधर उधर। आईना अंति सुकैना, आईना अंति सुकैना, आए मेरी बिटिया सुकैना तू कहाँ है? आवाज लगा रही है, सुकैना तू कहाँ है? सकीना तू कहाँ है? हाँ, सुकैना तो आराम से कहीं और सो रही है। हाँ हाँ, अब ज़ैनब रोने लगी, भाई से वादा किया था तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाई। भाई हुसैन से वादा किया था तुझे हर वक्त अपने साथ रखूंगी, तुझसे वादा, मैं अपना वादा पूरा न कर पाई, अल्लाह के यहाँ क्या मुंह दिखाऊंगी। बहन आज अपनी भतीजी को ढूंढ रही है, अचानक उस झाड़ी की
तरफ नजर गई, क्या देखा? इब्ने जुरजान ने लिखा कि क्या देखा? हज़रत सुकैना उस दरख्त की छांव में बैठी हुई है और कोई नकाब पोश औरत सर से पैर तक नकाब पहने हुए गोद में लिए हुए है और उससे बातें कर रही है। ज़ैनब जब करीब गई तो क्या देख रही? उस नकाब पोश औरत से बीवी सुकैना, बेटी सुकैना करबला की कहानी सुना रही है। जैसे बच्चे कहानी सुनाया करते हैं, जो बच्चियां कहानी, हमारी बेटी आफीफा 5-6 साल की है, जब मेरे पास लेटती है कहती है अबू जान कोई कहानी सुनाओ, उसको कहानी सुनना बड़ा पसंद है। मैं ये महसूस कर सकता हूँ। तोतली जुबान में बीवी सुकैना आज किसी को कहानी सुना रही है और रो रो करके बता रही है, जालिमों ने हमारे बाबा को ऐसे कत्ल किया, हमारे भाई के सर ऐसे काटा, हमारे छोटे भाई को ऐसे मारा, हमारे खानदान वालों को ऐसे ज़िबा किया। वो नकाबपोश औरत सुनती भी जा रही है, रोती भी जा रही है। हज़रत ज़ैनब भाग के गई और जाके कहने लगी जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बहन अल्लाह ताला तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए, तूने मेरी बेटी की हिफाजत की। तू कौन है? तू कौन है? हम तो लुटे पिटे हैं, तू मेरी बिटिया को सहारा दे रही है। तू कौन है? कौन? अपना तारुफ तो करा। इब्ने जुरजान ने लिखा उस नकाबपोश औरत ने अपना यूं नकाब उल्टा और कहने लगी बिटिया ज़ैनब भूल गई हूँ, मैं तुम्हारी अम्मा फातिमा हूँ, मैं तुम्हारी अम्मा फातिमा हूँ। जब बीवी सुकैना को बिछड़ते हुए देखा, मैं कब्र में सो न पाई, मेरी रूह तड़प उठी। हमने अल्लाह से इजाजत मांगी, मैं रूह मुजस्सम हूँ, यानी मेरी रूह को अल्लाह ने जिस्म की शक्ल अता कर, अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो अल्लाह सब कुछ करने पर कुदरत रखता है। हाँ, क्या पूरे तौर पर किसी की रूह आ सकती है? दोबारा फरमाया हाँ, करामात औलिया ये हक़्क़ुन। मिशकात शरीफ की रवायत कभी कभी अल्लाह ताला ये दिखा दिया करता है। हाँ, बेटी ज़ैनब भूल गई, मैं तेरी माँ सुकैना, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ, भूल गई मुझे फातिमा। हाँ माँ, तेरे खानदान वालों को कत्ल कर दिया गया। हाँ मुझे पता है। फिर क्या हुआ? फिर आते वो तो मुजस्सम रूह थी, वो गायब हो गई। सुकैना को लेकर के आगे चले यजीदी दरबार में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर समेत काफिला पहुंचा। यजीद ने ड्रामे किए, सर रखा गया, पेड़ियों ने जकड़ के आले रसूल को पेश किया गया इस लईन मलऊन के सामने। अनस बिन मालिक फरमाते हैं, अनस बिन मालिक अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दो सहाबा मौजूद थे। आते हुसैन का सर रखा, यजीद कमबख्त के हाथ में छड़ी है, उन छड़ी से जो होठों पर मार रहा है। अबू मूसा अशअरी ने फरमाया कमबख्त लईन, हटा ले इस छड़ी को उन होठों से। मैंने कई मर्तबा अल्लाह के रसूल को इन होठों से लगते हुए देखा हुआ है। हाँ, वो यजीद भड़का, कहने लगा तुम्हारी उम्र का लिहाज करता हूँ, वादा विशाई सीखो वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। मूसा अशअरी बड़बड़ाते हुए उस मजलिस से निकल गए। फिर बड़े ड्रामे किए, हज़रत सुकैना को भी कैद किया, ज़ैनब को भी कैद किया, चंद दिन तक कैद में रखा। उसके बाद फिर जब काफिला मदीने की तरफ भेजने को हुआ, मैं आज को आपको सुनाकर बस बात मुख्तसर करता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताता। फिर क्या हुआ? बस दो रवायतें आपको बताई जाती हैं, एक हुसैन के बचपने की, एक हुसैन की बचपने की, बाकी सारी की सारी गायब हो गई। ये चाल है कमबख्तों की, उनको शियों की चाल है ताकि हम पूरे तौर पर रवायतों में पूरे तौर पर फंसे रहे। नहीं, फिर क्या हुआ? ये लुटा फिटा काफिला चंद दिन के बाद दमिश्क में रहने के बाद मदीने की तरफ जब चलने लगा, तब ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया और कहा यजीद कमबख्त ने, ज़ईद ने, कि मैं आज आपको इजाजत देता हूँ, आप मदीने चले जाएं। कहा बेशक मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करता, आपने तो कुछ आपके लोगों ने जो मेरी कुछ चीजें लूटी हैं उन्हें वापस कर दें। यजीद ने कहा लूटा हुआ माल वापस नहीं किया जाता। कहा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ 3 चीजें हैं जिनका मैं तुमसे मुतालबा करता हूँ। एक वो चादर जिसको अम्मा फातिमा ने अपने हाथों से बुना हुआ था, वो चादर दे दीजिए। एक कुर्ता जिसको हज़रत फातिमा ने खुद अपने हाथों से हुसैन के लिए बनाया हुआ था, सिला हुआ था, एक कुर्ता दे दीजिए। और एक हमारे बाबा सैयदना अली अल-मुर्तज़ा की अंगूठी जिसको मालिक बिन शब्बीर कमबख्त ने लूटी है, आप भी मुझे 3 चीजें सिर्फ दिलवा दीजिए, मैं किसी चीज का मुतालबा नहीं करता। यजीद के हुक्म पर ये 3 चीजें दे दी गई। उसके बाद लुटा फिटा काफिला आज मदीने पहुंच रहा है। दमिश्क से जब मदीने आया, मदीने के अंदर दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई। बहन ज़ैनब बैठ गई, ज़ैनुल आबिदीन बैठ के रोने लगा, हाय किस मुंह से मदीने जाऊंगा, किस मुंह से नाना के
پر جاؤں گا؟ کیا اماں کے روضے پر جا کر کیا بتاؤں گا؟ کیا کہوں گا جا کر کے سب کو ختم کرا کے اکیلے بچ کے آیا ہوں؟ بیٹھ گئے، ایک دوسرے اصحاب کو بھیجا، جاؤ مدینے والوں کو خبر دو حسین کا لٹا پھٹا قافلہ آج مدینہ آنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دو تو آ جائے۔ آج آل رسول مدینہ آ رہا ہے، آج اولاد رسول آج مدینہ آ رہی ہے۔ سارے کے سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، مدینے کی عورتیں باہر نکل آئی، مدینے کے بچے باہر نکل آئے، مدینے کے مرد باہر نکل آئے، پورے جوان سب آج رو رہے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر نے لکھا ایسا مدینے میں ماتم چھایا تھا کہ اس سے پہلے صرف اتنا ماتم اتنا غم اس دن ہوا تھا جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا تھا۔ سارے آ کر کے حسین سے لپٹ کے رو رہے ہیں، بی بی زینب سے لپٹ کے رو رہے ہیں، بی بی رباب سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ سارا قافلہ اندر گیا اور جا کر کے دھام سے امام الانبیاء کے روضے اقدس پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھ تو صحیح، جب گئے تھے تیرا چہتا حسین ساتھ میں تھا، آج نہیں ہے۔ جب گئے تھے پیارا اصغر ساتھ میں تھا، آج نہیں ہے۔ جب گئے تھے علی اکبر ساتھ میں تھا، آج نہیں ہے۔ بابا جان معاف فرما دیجئے گا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، تیرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا، تیری ذریت کو قتل کر دیا گیا، اور روضہ رسول پر خوب روئے ہیں، خوب روئے ہیں۔ اور ایک زینب نے ایک جملہ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بددعا کرتی ہوں آپ ان کی میدان محشر میں شفاعت نہ کیجئے گا جنہوں نے آپ کی ذریت کو قتل کیا ہے۔ ہاں ہاں، پھر اماں فاطمہ کی قبر پر گئے ہیں، سارے صاحب خوب پلک پلک کر روئے ہیں۔ مسلمانوں یہ کربلا کی کہانی ہے، اس کو میں نے مختصر کیا ہے، اس کو ڈرامہ نہ بناؤ، اس کو تماشا نہ بناؤ، اس کو یوں ہی کھیل تماشا نہ بناؤ۔ کربلا ہر سال تمہیں پیغام دیتا ہے کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کربلا ہر سال تمہیں احساس دلاتا ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے باغی کے ساتھ پورے طور پر اباغی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے اللہ نہ جان کے لائے ہوئے دین، اللہ کے دین کا پرچم نہیں جھکنے دینا ہے۔ یہ کربلا ہر سال تمہیں پیغام دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، حسین جیسا جذبہ پیدا کرو، حسین جیسا جذبہ پیدا کرو۔ اے میری بہنوں، سکینہ، زینب، رباب، شہر بانو جیسا دل بناؤ، جگر پیدا کرو۔ اپنی اولادوں کو قربان کرنا پڑے تو کر دو، لیکن رسول پاک کے دین پر ڈاکہ مت پڑنے دو، رسول پاک کے دین کے غداروں کے ساتھ سودا مت کرنے دو۔ کچھ بھی ہو جائے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے انشاءاللہ، اگر چھوٹ جائے اسے دوبارہ پڑھنی ہے۔ ہاں ہاں، حسین کا آخری سجدہ بتاتا ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حسین کا آخری سجدہ بتاتا ہے کچھ بھی ہو جائے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی۔ ہاں ہاں، نماز میرے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اے لوگوں، حسین ہر سال کربلا سے پیغام دیتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اے امت کے مسلمانوں، میں نے سب کچھ قربان کر نانا جان کے دین کو بلند کیا، کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں ہاں، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، ریڈیو سنا کرتے ہو، ٹیلی ویژن پر خبریں چلایا کرتے ہو، دکان پر بیٹھ کر گپے مارا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول پاک کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسین کو؟ پھر کس منہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ صرف چند آنسو بہا لینے کا نام حسین کا عشق نہیں ہے، صرف ماتم کرنے کا نام حسین کا عشق نہیں ہے۔ حسین کا عشق یہ ہے جس کام کا حسین نے پسند کیا ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کام کو بنائے، تبھی حسین کی روح خوش ہوگی، تبھی رسول پاک کا لایا ہوا دین کا پرچم بلند ہوگا۔ ہاں ہاں، حسین بتاتا ہے بہنوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے، کسی حال میں بھی اپنی بہن کو رسوا نہیں کرنا ہے، اپنی ماں کو پورے طور پر ان کی خبر گیری کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کبھی بھی حسین نے بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟
کہا اس ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتا، جس دن سالن بنتا حضرت حسین اماں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے، کہا نہیں کھاتے، کہا اس وجہ سے نہیں، اس ڈر کی وجہ سے کہیں کوئی بوٹی اماں کو پسند ہو اور میں نہ اٹھا لوں، اس ڈر کی وجہ سے اماں کے پاس آپ دسترخوان پر نہیں بیٹھتا۔ یہ ہے بادشاہ حسین، یہ ہے تمہارا آئیڈیل، یہ ہے تمہارا ماڈل، اس کے کیریکٹر کو اپناؤ، اس کے کردار کو اپناؤ، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور خوب یاد رکھو فَمَنْ أَبْغَضَهُ وَمَنْ اگر کسی نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی وہ پورے طور پر جہنم میں جائے گا، جنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ المرء مع من احب، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ اگر یزیدیت کا آپ کو اپناؤ گے، یزید کے ساتھ بناؤ کر جہنم میں جاؤ گے، حسین کے طریقے کو اپناؤ گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز حسین کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین ابو داؤد کی روایت ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اے نوجوانوں اگر تم حسین کی سرداری میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، حسینی کیریکٹر اپناؤ، حسین کے کردار کو اپناؤ، انشاءاللہ العزیز تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ آپس کے تعلقات کو مضبوط کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ میرا نبی کہتا چلا گیا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم، آپس میں حسد نہ کرنا، آپس میں جلن نہ رکھنا، اپنے بڑا تکبر نہ کرنا۔ کیوں تکبر کرتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ذرا اپنی اوقات کو دیکھ لیا کرو۔ قرآن نے تمہاری اوقات تمہیں بتائی ہے، 18واں سپارہ سورہ مومنون آیت نمبر 12، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، اللہ تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا ہے۔ اے انسان دیکھ تو صحیح ہم نے تجھ کو کیسے پیدا کیا ہے۔ سورہ نجم کے شروع میں رب ذوالجلال، میں پورے طور پر نہیں سورہ نجم نہیں 27ویں سپارے میں رب ذوالجلال سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، تیری حیثیت کیا ہے؟ حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، میں نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ تو چاہے جتنا بڑا ہو جا، مت تکبر کرتا پھر، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا پھر۔ ایک دن آئے گا جس دن سارا تکبر توڑ کے، سارا غرور توڑ کے زمین میں تجھے دفن کر دیا جائے گا۔ جا ویران قبرستانوں کو جا کر کے دیکھ لے، جا ویران اجڑی ہوئی قبروں کو جا کر کے دیکھ، جلال الدین اکبر کو دیکھ، ظہیر الدین بابر کو دیکھ، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھ۔ 2017 میں دہلی گیا، ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں موجود ہے۔ میری عادت ہے جب میں کہیں جاتا ہوں تاریخی مقامات کی میں زیارت ضرور کرتا ہوں۔ میں نے ایک گائیڈ سے کہا کہ گائیڈ ہوتے وہاں دکھانے کے لیے، میں نے کہا مجھے ہمایوں کی قبر دکھاؤ، وہ مجھے مثنوی مقبرہ دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے اصل دکھاؤ۔ اس نے تہخانے کی چابیاں، بڑی موٹی تالے کی چابیاں اس کے پاس تھی۔ اس نے ایک الماری سے چابیاں نکالی، تہخانے کا تالا کھولا، چینوں سے نیچے اترا، ہاں بڑا اندھیرا تھا، موبائل کی ٹارچ آن کی، آگے گائیڈ چل رہا ہے، پیچھے میں چل رہا ہوں۔ ایک تہخانہ، دو تہخانے، تیسرے تہخانے کے بعد ہمایوں شہنشاہ کی قبر تھی۔ اب تو گدھ ہندوستان میں رہی نہیں، گدھ کے اتنے بڑے چمگادڑ پھڑپھڑاتے ہوئے اس کے مقبرے سے باہر نکل گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کئی 100 سال ہو گئے اس کے مقبرے کو کھولا بھی نہیں گیا ہے۔ 2 منٹ میں وہاں نہیں رک پایا، میں نے زمین پر پاؤں مار کے کہا میاں سلمان کیا ہے تمہاری حیثیت، کیا ہے تمہاری اوقات؟ یہ دیکھ شہنشاہ ہند ہے، 32,87,782 اس
स्क्वायर किलोमीटर में फैले मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला ये शहंशाह हुमायूं बादशाह आज चमगादड़ों के दर्रे में फंसा हुआ है। तेरी क्या औकात है, तेरी क्या हैसियत है? एक दिन आएगा तुम्हें भी दुनिया छोड़नी है, एक दिन आएगा ये हजारों इंसानों से खिताब करने वाला सलमान ये भी कब्रों में चला जाएगा, ये भी भूली बिसरी कहानी बन जाएगा। हाँ हाँ, वो दिन आने से पहले अच्छे काम करके जाओ, ऐसे काम करके जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारा नाम अच्छे तरीके से लेने वाले 4 आदमी तो मौजूद हो। हाँ हाँ, अच्छे काम करके जाओ, किसी का दिल दुखा के ना जाओ। अपने शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे शेख है, हजरत से एक मर्तबा हम तमाम तालिबे इल्म कहने लगे, हजरत कोई नसीहत फरमा दीजिए। हजरत ने एक नसीहत, एक अजीब नसीहत फरमाई, कहने लगे बेटे जिंदगी में एक ही नसीहत याद रखना कि कोई तुम्हारी शिकायत अल्लाह से न करने पाए। हाँ हाँ, किसी का दिल ऐसा ना दुखाना, किसी का दिल ऐसा ना दुखाना कि तुम्हारी शिकायत अल्लाह से कर दे। हाँ हाँ, ये नसीहत जिंदगी में याद रखना। तब तालिबे इल्मी का जमाना था, ये बात समझ में नहीं आई। अब जब सोचता हूँ यही सबसे मुश्किल काम है। लोगों, किसी के दिल को दुखी न करो, हर एक के साथ रवादारी का मामला करो, किसी को ताना न दो। लैसल मुमिनु बित्ताआन वला बिल्लाआन व अलल फाहिश व अलल बदी, रवाहु निसाई। मेरे नबी ने फरमाया मुसलमान की शान नहीं वो एक दूसरे को ताना देते फिरे, किसी को गालियां देते फिरे, नहीं। शिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, उसको कत्ल करना कुफ्र है। अजीजों, वो जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस थोड़ी सी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। ये खूबसूरत कैसे बनेगी? मोहब्बत से बनेगी। मोहब्बत कब पैदा होगी? जब हम हर एक को हक देंगे। बाप के 4 बेटे हैं, उस घर में उस वक्त तक चैन नहीं, सुकून नहीं मिल सकता जब तक बाप अपने 4 बेटों के साथ इंसाफ न करने लगे। सुकून के लिए, आफियत के लिए इंसाफ का होना जरूरी है। इंसाफ करना सीखो। शौहर बीवी के साथ इंसाफ करे, बेटा माँ के साथ इंसाफ करे, बीवी के हुकूक भी अदा करे, माँ के हुकूक भी अदा करे। हाँ हाँ, अपनी माँ को न झड़के। इमामुल अंबिया ने फरमाया अपनी माँ के साथ रवादारी का मामला करो। माँ, तुम्हारी माँ तुमसे नाराज न रहे। फइन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ क्या होती है आज मुझसे पूछो, क्योंकि मेरे पास माँ नहीं है, तुम्हारी मौजूद है, कदर करो। जब भी मैं चलता था कहीं सफर पे जाता, अम्मा जान को फोन करता था फला जगह जा रहा हूँ, माँ दुआएं दिया करती थी। आखिरी ईद मेरी माँ ने मेरे पास मेरे साथ मदरसे में गुजारी। उसके बाद पूरे तौर पर 12 जून सन 2022 बरोज इतवार को मेरी माँ मुझसे रुखसत हो गई। हाँ हाँ, एक छोटा सा वाकया मेरी माँ के याद आ रहा है। मेरी माँ जब मौजूद थी, आज तो मैं आंध्र प्रदेश का सफर था। हाँ हाँ, हमारी बीवी बेगम साहबा, हमारे बेटा अफान, बिटिया अफीफा सब मौजूद थे। जब मैं चलने लगा तो हमारी अहलिया मोहतरमा ने कहा आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, मेरे लिए एक सूट ले आइएगा, एक सूट ले आइएगा। अम्मी अफान ने कहा अब्बूजान खिलौने ले आइएगा। बिटिया अफीफा ने कहा अब्बूजान फ्राक ले आइएगा। मेरी माँ खड़ी हुई थी, मैंने अपनी अम्मा को देखा, हमने कहा अम्मा जान, अम्मी जान, आपकी बहू ने तो फरमाइश कर दी, पोती ने तो फरमाइश कर दी, पोते ने तो फरमाइश कर दी, तुझे क्या चाहिए? मेरी माँ ने यूं सर आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह की कसम यही जुमले मेरी माँ के थे। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं रोता हूँ, आज मेरे पास मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ कहने लगी मैं अपने अल्फाज में अपनी माँ की आवाज दोहराता हूँ। मेरी माँ ने कहने लगी अल्लाह, इसकी बीवी को तो सूट चाहिए, इसकी बेटी को फ्राक चाहिए, इसके बेटे को खिलौना चाहिए। अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा बेटा ही वापस चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत पहुंचा देना, सही सलामत वापस लेके आना। अजीजों, अब घर जाता हूँ, घर काटने को दौड़ता है, घर अच्छा नहीं लगता, दर वही है, दीवार वही है, सब कुछ वही है, तख्त वही है, लेकिन तख्त पर बैठकर इंतजार करने वाली माँ अब मुझे नजर नहीं आती। 12 जून को जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं मदरसे से घर पहुंचा, मेरा भांजा मोहतसिम मेरे साथ में था। जब घर तकरीबन 11 के करीब घर पहुंचा, मैंने सब खामोश हो गई। भैया दूर से आया होने न लगे, सब खामोश हो गई। मैंने चंद जुमले कहे, वो जुमले तुम्हें भी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था, ऐ मेरे घर वालों, मुझे झूठी तसल्ली न दो, मुझे खूब पता है मुझे पैदा करने वाली माँ आज मुझे छोड़ के जा चुकी है। आज के बाद जब मैं इस घर में आऊंगा, मुझे मामू कहने वाले भांजे तो मिल जाएंगे, चचा कहने वाली भतीजी तो मिल जाएंगी, भैया कहने
لیکن بیٹا کہنے والی ماں اب مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ جس ماں کی گودی میں سر رکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا، اس ماں کا جنازہ پڑھا کے آیا ہوں۔ جس ماں کی دعائیں لے کر کے گھر سے باہر نکلا کرتا تھا، اس ماں کو قبر میں دفن کر کے آیا ہوں۔ نوجوانوں، تمہاری اگر موجود ہے قدر کرو، ہاں ہاں، ورنہ ایسے ہی روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے، اللہ آپ کی والدہ کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے، اللہ آپ کے والد کو لمبی عمر دے، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے بخش و مغفرت فرمائے۔ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا یہ بھی حسینیت ہے، اپنی بہنوں کا حق نہ مارنا یہ بھی حسینیت ہے۔ ایک قصے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا، مجھے پھر نکلنا بھی ہوگا، ہاں ہاں، اسی لیے میں آپ سے معذرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور دیگر باتیں ہوں گی۔ یہ آپ کی غلطی ہے اتنی دیر سے مجھے بٹھایا، میرا تو دل کرتا تھا 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کروں تاکہ نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئے۔ بہرحال پھر بھی میں تمام ہی اراکین کمیٹی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، عزیز محمد ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیگر رفقا کا، جہاں پردھان صاحب اور جتنے افراد یہاں کمیٹی والے، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں، جتنے احباب ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق عزم نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو والعیاہ مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غراب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ لا الہ الا انت الکریم المعبود، کثیر العطایا وغافر الخطایا، ساتر العیوب، علام الغیوب، مذہب الہموم، انت الذی سجد لک سواد اللیل ونور النہار وضوء القمر وشواع الشمس ودوی الماء وخفیق الشجر۔ الہی انت الذی لیس کمثلہ شیء وهو على كل شيء قدير، یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحجرین ویا مفرح المحزونین، اقتنی توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کریم اللہ ہم سب کو خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ بے شک ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، اللہ بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہم سب کے عملوں کو نہ دیکھ، کاموں کو نہ دیکھ، محض اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر معاف فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ حفاظ بھی ہے، علماء بھی ہیں، بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ میں گنہگار صحیح، کوئی تو ایسا ہوگا جو تیرا محبوب بندہ ہوگا، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے طفیل میں ہم سب کی بخش و مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرما دیجئے، میدان کربلا کے تمام شہداء کے درجات بلند فرما دیجئے۔ جتنے شہداء چاہے بدر کے ہوں، احد کے ہوں، حنین کے ہوں، صفین کے ہوں، خیبر کے ہوں، اللہ جتنے تیری راہ میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سب کے درجات بلند فرما دیجئے۔ ان کے صدقے طفیل میں ہم سب کو بھی شہادت والی موت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حسین جیسا جذبہ نصیب فرما دیجئے، سیدہ سکینہ جیسا جذبہ نصیب فرما دیجئے، سیدہ زینب جیسا ہماری بہنوں کو جذبہ نصیب فرما دیجئے۔ صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے ماؤں سے زیادہ غفور رحیم اللہ، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو اس جلسے کی برکت سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ایک بچہ عزیز حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کے لیے کہا، اللہ اس کی تمام پریشان
پریشانیوں کو دور فرما دیجئے اللہ بے شک بیماری بھی تیری نعمت ہے صحت بھی تیری نعمت ہے جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو بیماری والی نعمت سے صحت والی نعمت تبدیل فرما دیجئے اللہ رب العالمین سب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے اللہ ہم سب کی بہنوں کو خوب اپنے گھروں کے اندر پردے کے ساتھ نیک کام کی توفیق نصیب فرما دیجئے ہمارے بھائیوں کو سیدنا حسین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے اللہ جن بھائیوں نے علماء کی خدمت کی شعراء کی خدمت کی اس جلسے میں جس اعتبار سے اللہ مدد کی اللہ دن دونی رات چوگنی انہیں ترقی نصیب فرما دیجئے اللہ ان کے کاروبار میں گھروں میں مکانوں میں دکانوں میں اولاد میں خوب برکت نصیب فرما دیجئے سب کی دلی بنا دیجئے اجڑوں کو بسا دیجئے پچھڑوں کو ملا دیجئے اللہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دلوں میں ہیں زبانوں پر نہیں آ رہی تو علیم بذات الصدور ہے دلوں کی حال جاننے والا ہے اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے یہ لکھا ہے جن کا ہم پر حق ہے جن نے دعاؤں کے لیے کہا جو بھائی یہاں موجود ہیں بہنیں یہاں موجود ہیں سب کے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما دیجئے اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا لیجئے ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا لیجئے ہم سب کی والدین کی بخش و مغفرت فرما دیجئے جو حیات ہے ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ